السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نہیں، لا یعنی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد جب ہم دفن کرتے ہیں یا انکار کرنے والے جلاتے ہیں یا پانی میں لاش کو بہا دیتے ہیں، پھر بعض جلانے کے بعد راکھ کو ہوا میں یہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے جب یہ جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ انسان کیسا ہوں گا، یہ تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کر رہا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ کتنا زبردست جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہم تو انسان کی جو پور، یہ لائن ہے نا، یہ پور پور تک بنا دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہڈیاں جوڑنا تو دور کی بات، بلکہ انسان کی انگلیوں کے پور پور کو تک اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ سورہ القیامہ کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سنی۔ یہ بھی بڑی اہم صورت ہے، اور پہلی ہی آیت کے لفظ القیامہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا، اور یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ سورہ کا عنوان بھی ہے، ٹاپک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں اس سورت کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہیں، کیونکہ اس کے اندر قیامت ہی کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا زمان نزول اور مرکزی مضمون کیا ہے ہم دیکھیں گے، پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ زمان نزول کے تعلق سے کسی روایت سے اس کا زمان نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، یعنی مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آیت 15 کے بعد ایک سلسلہ کلام توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ وحی کون لے آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام لے آتے تھے، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ سننے کے بعد اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو جلدی جلدی پڑھنے میں کبھی کیا ہوتا تھا؟ بھول جاتے تھے، بھولنے کے اندیشے سے آپ جو ہے نا دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اور سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ اعلیٰ کے اندر 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو ہے آپ اسے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمہ، یعنی اللہ کے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ اللہ کا کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اسے غور سے سننا، اسے آواز وغیرہ نہیں کرنا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے تو شور کرتے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہ آئے، سیٹیاں مارتے تھے،
ہاں، اور جو ہے وہ الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ کا کلام ہے یہ کلام کے اندر جو ہے نا کوئی ایسا بہت رسپیکٹیبل، بہت اعلیٰ اونچے درجے کا اور محترم کلام ہے، بہت عزت سے اور بہت کنسنٹریشن سے ہمیں سننا ہے۔ کچھ دن پہلے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو سرکولیشن میں آئی تھی نا، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے ایک بیان میں کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور چیز کو کان لگا کر نہیں سنتا جتنا قرآن مجید کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کان لگا کر سنتا کر کے انہوں نے فرمایا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہوا تو بخشنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یا پھر قسم کھانے کے لیے، یا کچھ اور کرنے کے لیے پڑھتے، لیکن اصل قرآن مجید کا جو پیغام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ اور لوگوں کو آخرت کے تعلق سے بتانا، اللہ کی بندگی کرانا، بہت ساری چیزیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے فرما رہا کہ جو ہے تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی اللہ ہی کے ذمے ہیں۔ پڑھا دینا، یاد کرا دینا، مطلب سمجھا دینا، تینوں چیزیں کس کے ذمے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی۔ اس کے بعد آیت 20 میں پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت 15 تک چلا رہا تھا۔ پھر یہ بات اس سے معلوم ہوتا کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا۔ پہلی وحی کون سی تھی؟ سورہ علق کی 5 آیتیں، دوسری وحی سورہ مدثر کی 7 آیتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھی پورا چونکہ نیا تجربہ تھا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ تو قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں اور بھی ملتی ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ آیت نمبر 114 سورہ طٰہٰ، مسلسل 113 آیتیں پہلی دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوشش کر رہے تھے؟ یاد کر لینے کی فوراً۔ ابھی آپ ایمیجن کرو کیا جیسا بچے ہیں، ہم ہیں، کئی دفعہ پڑھتے لیکن یاد نہیں ہوتا ہمارے کو کتنے دفعہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پہلی دفعہ سن لیتے تو یاد کر لیتے تھے۔ پہلی دفعہ سن رہے یاد کر، کیسا معجزہ ہے، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرشمہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں یاد کرا دیں گے، پڑھوا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ تو گویا یہ پورے کام اللہ کے اذن سے ہی ہوئے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ 113 آیت مسلسل جب پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلا دہرانے کے چکر میں تھے، تب یہ وہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی کہ دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرمایا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا سنقرئک فلا تنسا، ہم عنقریب تم کو پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں، ہم عنقریب جو ہے جلد تم کو پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ اتنی بڑی تسلی اور ہمت باندھی جائے۔ آیت نمبر 6 میں تسلی ہے۔ اس کے بعد 3 مقامات ہیں، سورہ قیامہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ اعلیٰ میں تذکرات کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو ہے اس میں جلدی بازی مت کرو۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق ہو گئی تو اس طرح کی ہدایات دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن میں ان 3 مقامات کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔
یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، زمان نزول۔ اب اس کا موضوع، مضمون کیا ہے، ٹاپک کس کے اوپر گفتگو ہے، تو یہاں سے آخر کلام اللہ تک جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اس زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیت کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا اور پے در پے نازل ہونے والی صورتوں میں ایسے پرزور اور مؤثر طریقے سے نہایت جامع اور مختصر فقروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا اور اہل مکہ کو ان کی گمراہیوں پر متنبع کیا گیا، جس سے قریش کے سردار بوکھلا گئے اور پہلا حج آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس منعقد کی جس کا ذکر سورہ مدثر کے انشاءاللہ دیباچے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ اب اس صورت کے اندر منکرین آخرت یعنی آخرت کا انکار کرنے والے، دیکھو ایک چیز یہ رکھو، بار بار جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان ہی انسان کو اس دنیا کے اندر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اکساتا ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے اور ڈر اللہ کے ہاں جواب دہی کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو جو بھی، اور یہ سچویشن ہم کو ہر دن آتا ہے بہت دفعہ، تو اس وقت ہم سوچنا چاہیے کہ چاہے انسان تنہا ہو، جنگل میں ہو، کہیں پر بھی، اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں کرامن کاتبین تو دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین کون ہیں؟ فرشتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسی لیے زور جو ہے، خصوصاً الحمدللہ ہم نے پارے ام کی تمام صورتوں کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اس کے اندر زور قیامت، آخرت، توحید، رسالت پر جو ہے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو انکار آخرت جو ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کو تو ٹھیک ہے وہ لوگ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ لوگ شریک کرتے تھے، اور لیکن زیادہ ان کی نہ سمجھ میں آنے والی بات کیا تھی؟ آخرت۔ یہ آخرت کیسا ہو، اور ہم جب مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گے، تو ہم کو دوبارہ کیسے جو ہے ہم اٹھیں گے؟ تو یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اسی لیے بار بار اعتراض، کیونکہ مثالیں بھی ملتی ہیں نا، کوئی ایک شخص قبرستان سے ہڈی لے آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ اگر تم آخرت کی بات جو کر رہے ہو تو اٹھاؤ بھی اس کو، زندہ کرو، دیکھیں تو صحیح کیسے، کتنے مشکلات آئے، کیسی حرکتیں یہ لوگوں نے کیے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس لیے آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی، ایٹرنل، ہم یہ ختم ہونے والی نہیں ہو، لیکن دنیا کی زندگی ٹیمپرری زندگی، عارضی، کب ہم اس دنیا سے جائیں گے کوئی نہیں بول سکتا، اور جیسے ہی چلے گئے سب ختم، ہمارا معاملہ سب ختم، اعمال سے صرف صدقہ جاریہ، کوئی اچھا علم ہم نے چھوڑا، کوئی فلاحی کام ہم نے کیا، نیک اولاد ہم نے چھوڑی، وہ اولاد ہم کو دعا کرے گی، بس وہی جو مہلت ہے، جو موقع ہے، جو ہے وہ ابھی ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ان کا آخرت کا جو ہے انکار جو ہے وہ کرتے تھے، تو بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان، وقوع اور وجوب کا جو ہے ثبوت دیا گیا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ اصل بات یہ ہے، وہ اپنی دل کی سننا چاہتے، اپنی سماج کی، اپنے روایات کی، رسم کی، اپنے جو نئے ہم نے چیزیں ایجاد کر رہے کی، ان چیزوں کے اپنے نفس کی چیز سننا چاہتے، یہ ہے اصل بات۔ آج کے دور میں بھی یہ ہے، اب کوئی بھی اورل ہی نہیں بولے گا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن عمل نہیں کرنا بھی یہ نہیں مانے جیسا ہو گیا۔
زبان سے ہمارا قول ہے مانتے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو جو ہے پھر وہ نہیں مانے جیسا ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ بار بار ہر صورت میں تقریباً اسے یاد دلایا گیا. اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. انسان کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں کیا کر آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا. ہر انسان جانتا ہے میں کتنا صحیح کر رہا ہوں، میں کتنا غلط کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں کیا، میں کتنا کر سکتا تھا، میں نے کتنا کیا. تمام چیزیں انسان خود جانتا ہے، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات جو ہے وہ تراشتا رہے. تو یہ اس صورت کا جو ہے پس منظر رہا. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس صورت کی تفسیر ہم مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے نجات دے. پل صراط پر سے اللہ تعالیٰ ہم کو گزارے اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے. جنت میں اللہ کی توفیق تائید سے جو ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.